ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایڈیشن آف باتوں باتوں میں. میرا نام ہے پیر زادہ سلمان اور میں ہوں خلیل ناصر. تو خلیل بھائی، آج ابھی میں کھانا کھاتے وقت سوچ رہا تھا کہ آج کس موضوع پہ بات کی جائے، تو میں نے فیس بک کھولا تو معلوم ہوا کہ آج تو زبانوں کا، مادری زبانوں کا عالمی دن ہے. میں نے کہا بہت ہی اہم دن ہے. تو یہ تو بڑے، اور ہمارے ہاں تو کتنا ہمارا خوبصورت علاقہ ہے، کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنا عمدہ ملک ہے کہ اس میں کتنی اچھی اچھی ملائم اور شاعرانہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور کیا کہیے گا اس دن کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جو دو تین چیزیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ دو تین چیزیں ایسی جڑ جاتی ہیں جو اس کے لیے ساری زندگی فخر کا باعث رہتی ہے. درست. اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ زبان ہے، مادری زبان. تو ایک تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اگر اس پہ بات کر لیں، بلکہ آپ اس پہ بات کر لیں کہ مادری زبان میں اور بولی میں کیا فرق ہے. یہ ایک بڑا جو ہے نا اہم معاملہ ہے. میں سچ یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اتنا علم نہیں رکھتا کہ میں اس میں جو فرق بتا سکوں. مجھے کو فرق نظر نہیں آتا. مادری زبان سے مراد میرے خیال وہی زبان جو آدمی کے گھر میں بولی جاتی ہے، جو ماں بولتی ہے، جسے ماں بولی بھی کہتے ہیں. اب جب ماں بولی کا عالمی دن بھی کہلایا جاتا ہے اور مادری زبان کا بھی عالمی دن کہلایا جاتا ہے. تو اب ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو مجھے معلوم نہیں. اصل میں زبان اور بولی تو ذرا سا مختلف. جو مطلب میں نے جو پڑھا ہے اور جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جس زبان کی لغت موجود ہو، اس کا رسم الخط موجود ہو، تو وہ جو ہے وہ زبان کہلاتی ہے. اور بولی جو ہے وہ کسی بھی زبان کا مطلب علیحدہ ڈائلیکٹ، اس کا علیحدہ لہجہ. اور یہ جو ہے یہ بولی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی مطلب 12-15 کلومیٹر کے بعد جو ہے ڈائلیکٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور زبان وہی رہتی ہے. مطلب اگر جو ہماری پوربی زبان ہے یا جس طریقے سے ہماری یہ آپ کے علاقے کی راجستھان کی جو زبان ہے، یا ہریانہ میں جو بولی جاتی ہے، وہ تو بیسیکلی ہوتی تو وہ اردو ہی ہے، لیکن اس کو جو لہجہ اس کا تبدیل ہوتا ہے، اس میں کچھ الفاظ وہاں کی مٹی کے لحاظ سے در آتے ہیں اور اس طریقے سے. میرا خیال ہے پہلے، لیکن تاکہ یہ آپ نے چونکہ راجستھان اور ہریانہ کی بات کی، ملتے جلتے لہجے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ملک کی بات کر لیں. ہمارے ہاں دیکھیں سندھی، ہم جس صوبے میں رہتے ہیں، سندھی زبان بہت خوبصورت، بہت پیاری، میٹھی زبان. پنجابی کی بے ساختگی کا جواب نہیں ہے. پشتو زبان بہت عمدہ زبان ہے. بلوچی میں تو فارسی کی آمیزش بھی ہے. یہ ہم تو سرائکی سندھی اور پنجابی سے ملتی جلتی زبان ہے. اور پھر اردو. تو یہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں بہت خوش بخت ہے میرا خیال ہے. ہمارے پاس اتنی اچھی اچھی زبانیں ہیں. اور اس میں اردو کو میرا خیال ہے خاص بات یہ ہے کہ اردو جسے وہ کہتے ہیں کہ رابطے کی زبان ہے، اور 7 یا 8% لوگ جو اس ملک میں ہیں ان کی مادری زبان بھی اردو ہے. لیکن اس میں اگر تھوڑی سی بحث کی گنجائش نکلتی ہے نا، کبھی کبھی جو دل دکھتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں، 76 برس ہو گئے ہیں، اکثر جھگڑے فساد زبان پہ ہوئے ہیں. اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے. یعنی اس ملک میں جو میرا جہاں تک مجھے بتایا جاتا ہے، پڑھا بھی ہے شاید میں نے، کہ 1954 میں پہلا لسانی فساد ہوا تھا. اور اس کے بعد بھی کراچی جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، 60 کی دہائی میں بھی ایک لسانی فساد ہوا تھا، اور ہوتے رہے ہیں. یہ 70 میں بھی ہوا، 72 میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ میرا خیال ہے نہ جانے کیوں ہم لوگ ذرا سے اس بجائے اس کے کہ ہم حساس ہوں اس معاملے میں، ہمیں ذرا کشادہ دلی دکھانی چاہیے. بالکل تمام زبانیں ہماری زبانیں ہیں، اور تمام، بلکہ ہم یہ کہنا چاہیے کہ تمام زبانیں ہماری مادری زبانیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. سندھی بھی ہماری مادری زبان ہے، پنجابی بھی، بلوچی بھی، پشتو بھی، اردو بھی. اور اردو کا بس ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی پنجابی بھائی کسی پٹھان بھائی سے بات کرے گا تو وہ اردو میں بات کرے گا. جی. اگر اس کو پشتو نہیں آتی یا اسے پنجابی نہیں آتی تو اردو میں کی یہ خاص بات ہے. اور اس خاص بات کو اگر مان لیا جائے تو کوئی مذاق نہیں. کیا خیال ہے؟ ویسے بھی ہم تو اس پہ آپ 2-3 مرتبہ سرسری اس پہ ذکر کر چکے ہیں کہ اردو کی خدمت
اہل زبان نے شاید اتنی نہیں کی جتنی غیر اہل زبان حضرات نے کی. اور خاص طور پہ پنجاب کو تو میں بڑی داد دیتا ہوں کہ پنجاب کے شعراء اور ادبا نے جو ہے اردو کی جس طریقے سے آبیاری کی ہے, کمال ہے. تو وہ کمال ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اگر اقبال سے شروع کریں, اقبال کا تعلق سیالکوٹ سے تھا, مادری زبان پنجابی تھی. فیض کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. میرے پسندیدہ شاعر, میرے 3 پسندیدہ شاعر ہیں, ان میں سے ایک نون میم راشد ہیں, ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا. مجید امجد, یہ سب لوگ پنجاب سے تعلق. پھر ہمارے یہاں سندھ میں دیکھیے آپ شیخ ایاز کی اردو کی شاعری بہت کمال. سندھی کی شاعری تو ہے ہی کمال کی, لیکن اردو میں بھی انہوں نے بہت عمدہ شعر کہے ہیں اور بہت عمدہ نظمیں کہی ہیں. اور پھر احمد فراز, بالکل صحیح, جی بالکل, عطا شاد بلوچ جی ہے. تو یعنی یہ دیکھیے کتنا یہ گلدستہ ہے. جی بالکل. اور یہ میرے خیال ہے اس میں اردو کی خوبصورتی کا بھی. اب رہا آپ کی یہ بڑے اچھا اپنا ذکر چھیڑا کہ لوگوں کو ہم اب پاکستان میں اصل میں اب ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس میں علم کی بہت کمی ہے. اور جب علم کی کمی ہوتی ہے تو جغرافیہ بھی اس میں ایک علم ہے. آپ نے راجستھان اور ہریانہ کا حوالہ دیا جو پہلے اس مشرقی پنجاب بھی ہوتا تھا. اب یہ وہ خطے ہیں راجستھان, یہ مشتاق یوسفی صاحب راجستھان کے تھے. جی مشتاق یوسفی صاحب راجستھان کے تھے. جی بالکل. مہدی حسن راجستھان کے تھے. اور یہ ہمارے پروفیسر عنایت علی خان صاحب جی ٹونک کے تھے. اچھا, پھر یہ جو علاقہ ہے ان سے دلی سے جو شمال میں کچھ علاقے ہیں جہاں جو اب ہریانہ ہے, جہاں مشدد اردو بولی جاتی ہے. روٹی کھاویں تھے, روٹی کی جگہ روٹی کو روٹی, یعنی ان کے دیہاتوں میں جو زبان بولی جاتی تھی. بہت پاس پانی پت علاقہ ہے, سونی پت علاقہ ہے, کیرانہ ایک علاقہ ہے. یہ بڑے دلچسپ علاقے. لیاقت علی خان جہاں کے تھے کرنال, ہریانہ کے تھے. لیاقت علی خان جو تھے, یہاں کی اردو کا ایک الگ مزہ ہے, ایک الگ لہجہ. اگر آپ نے پاکیزہ فلم دیکھی ہے تو اس میں وہ جو گانا ہے تھا ڈے رہی ہو جی او وہاں کے, وہ جب پانی پت کے نواب آتے ہیں تو وہ گاتی ہیں. تو یہ ایک گلدستہ بہت ہی. پھر آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان میں ہر 20-25 کلومیٹر پر لہجہ بدلتا ہے, ڈائلیکٹ بدلتا ہے. اور یہ ہے بھی, یعنی وہ رہتی ہندی یا اردو ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ اب بہاری, آپ بہاریوں کو کیسے ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل. کیا ان کا ایک بالکل الگ تشخص ہے. سر ہم حیدرآبادی بھی. ارے حیدرآباد میں تو کیسا نگینہ بھائی, مخدوم محی الدین. جی ہاں, کیا شاندار شاعر تھے مخدوم محی الدین. پھر ہمارے ہاں اب ہم کراچی میں رہتے ہیں تو میرے خیال ہے پروفیسر سہار انصاری بھی, جی ان کا تعلق بھی حیدرآباد سے. تو یہ تو اتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی وہ جو حضرت علی کا جو کمال کا قول ہے کہ فتکلموا تعارفوا, بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے. ہم لوگ اس کو نہ جانے کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے. ہاں, اصل میں کہیں جو ہے وہ انسانی نفسیات جو ہے وہ تنگی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو جو ہے یہ ایک وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری تو خواہش ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں مطلب کہ دوسری زبانیں کم از کم ان سے جو ہے مطلب تعارف ضرور ہونا چاہیے آپ کا. پنجابی ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, اور کوشش کرنا چاہیے آدمی کو ضرور کہ مطلب ان کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. ایک بات میں اور, اگر یہ متنازع نہ ہو, نہیں میں اپنے خطے کی بات نہیں کر رہا, ایک بات, ایک زبان جسے میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کیونکہ میں اس زبان میں لکھتا ہوں, ایک زبان جس سے مجھے بہت لگاؤ ہے وہ انگریزی بھی ہے. جی بالکل. اب ہمارا ایک کالونیل ماضی بھی تھا, ایک ہم ایک نوآبادیاتی نظام کا حصہ تھے. تو اس کی یہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اسی کا یعنی ایک ریمننٹ ہے. تو انگریزی زبان بھی اب ہم مانے یا نہ مانے, دیکھیے ہمارا سارا لیگل سسٹم انگریزی زبان میں ہے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. کوئی بایولوجی پڑھے گا تو انگریزی زبان, اردو میں نہیں پڑھے گا. اب اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انگریزی زبان اور دوسرے انگریزی زبان اب دنیا بھر میں رابطے کی زبان ہے. انٹرنیٹ, اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو انگریزی کی واجبی سے علم نہیں ہے تو آپ پھنس جائیں گے. یعنی کریم کا جو ہماری جو آن لائن کیب والے ہیں, محنتی لوگ ہیں, وہ بھی ان کو بھی ایک خاص لیول کے خاص حد تک کی ان کو خواندگی چاہیے ہوتی ہے انگریزی میں آن لائن کیب چلانے کے لیے کہ یور کیپٹن نظر آئی مثال کے طور پر, وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو اب یہ جو ساری زبانیں ہیں ان سب کو قبول کرنا میرا خیال ہے
وہ ضروری ہے اور کشادہ دلی کے ساتھ. جی بالکل. اچھا دوسری ایک بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، جو بھی زبانیں ہیں، اس میں ایک جو ان کی خصوصیت یہ نظر آتی ہے کہ یہ لکھنے کی زبان اور ہوتی ہے، لٹریچر کی زبان اور ہوتی ہے، بولنے کی زبان اور ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. مطلب شیکسپیئر کے ڈائلاگز آپ اگر لے لیں تو وہ ایسی انگریزی ہے کہ جو شاید جو ہے نا ویسے بولنے میں عام روزمرہ میں وہ نہیں نظر آتی. اسی طرح عربی میں بھی اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. اردو میں جو الفاظ آپ شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور جو الفاظ آپ نثر میں استعمال کرتے ہیں وہ عموماً بولنے کی زبان میں آپ نہیں استعمال کرتے. درست فرما رہے ہیں. اصل میں وہ جو لکھنے کی بات ہے نا اس کا تعلق تخلیق سے ہے. تو آپ تخلیقی عمل میں جب آپ شریک ہوتے ہیں تو وہاں پھر کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے بڑا دلچسپ موضوع چھیڑ دیا. حالانکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن آپ نے موضوع کو پھیلا دیا ہے. وہ یہ کہ لیکن چلتے چلتے ہم یہ بات بھی کر لیں کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ لکھنے کی اب جیسے غالب کی شاعری کی زبان اور ہے لیکن نثر جب وہ خط لکھتے ہیں بالکل بالکل تو ان کی وہ زبان بالکل اچھا. دونوں بہت ہی خوبصورت، دونوں میں ایک مانپن ہے، دونوں میں انفرادیت ہے دونوں زبانوں میں. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ اس کا تعلق آپ جب لکھتے ہیں، اب ہم بول رہے ہیں مثال کے طور پر ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں، ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے گفتگو میں، گرامر کی غلطی ہو جائے گی، کبھی کسی لہجے کی غلطی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں اور آپ لکھنے بیٹھیں گے تو ہم ایک خاص خیال رکھیں گے، گرامر کا خیال رکھیں گے، ہم یہ خیال رکھیں گے کہ کسی لفظ سے کوئی دل آزاری، کوئی لفظ صحیح استعمال ہو. فیض صاحب کہا کرتے تھے، میں نے سنا ہے کہ ہر لفظ کا ایک فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو نامناسب طور پر استعمال کیا تو وہ فوکس کھو دیتا ہے اپنا. ٹھیک ہے. اور یہ بات درست ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ذرا زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کا. لیکن آج اس دن کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک اقبال، ہم اپنے آج کے پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک نظم، ایک دلی میں ایک شاعر ہوتے ہیں اقبال اشر جی، ان کی ایک نظم ہے اردو، نظم کا عنوان شاید اردو ہے لیکن کہ اردو سے متعلق ہے وہ. تو اس کا اگر مجھے پہلا شعر صحیح یاد آ رہا ہے تو بڑا، اور وہ ترنم سے پڑھتے ہیں، میں تو ترنم سے نہیں پڑھوں گا. وہ بہت کمال کا ترنم ہے ان کا، ایک پوری نظم ہے. اگر آپ نے نہیں سنی تو ان سے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پہ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، جی میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. جی بالکل. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.